اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی جلد دوم صفحہ نمبر 76 باب نمبر 7 امام کی معرفت اور اس کی رجوع کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1 اللہ کی معرفت کیا ہے؟ جناب ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے ابو حمزہ، اللہ کی عبادت فقط وہ کرتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اس کی عبادت گمراہی و ضلالت کی عبادت کرتا ہے، یعنی وہ عبادت اس کی گمراہی و ضلالت میں اضافہ کرتی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کی معرفت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی تصدیق اور اس کے رسول کی تصدیق اور علی علیہ السلام کی ولایت و دوستی رکھنا اور دوسرے ائمہ کی امامت قرار اور ان کی پیروی کرنا اور ان کی دشمنوں سے برائت کرنا، اس اندازے سے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ حدیث نمبر 2 وہ آخری کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے جو پہلے سے جاہل ہو؟ جناب ابن عزینہ نے بیان کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور رسول خدا اور ان کے بعد تمام ائمہ کی معرفت حاصل نہ کرے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرے اور اس کی طرف رجوع کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ پھر فرمایا وہ بندہ آخری امام کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے جو پہلے امام سے جاہل ہو؟ حدیث نمبر 3 کیا امام کی معرفت واجب ہے؟ جناب زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ میں سے امام کی معرفت حاصل کرنا تمام مخلوق پر واجب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور زمین پر اپنی تمام مخلوق پر ان کو اپنی حجت قرار دیا۔ پس جو اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرے اور وہ اس بات کی تصدیق کرے تو اس پر ہم میں سے ایک امام کی ہر زمانے میں اس پر معرفت رکھنا واجب ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے اور ان کی اتباع کرے اور ان کی تصدیق نہ کرے اور ان کے حق کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس پر امام کی معرفت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ہی ایمان نہیں رکھتا اور ان کے حق کی معرفت بھی نہیں رکھتا۔ میں نے عرض کیا، آپ اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ رسول خدا پر خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیا اس پر آپ میں سے امام کی معرفت واجب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیا وہ لوگ فلاں فلاں کی معرفت نہیں رکھتے، یعنی ان کا اقرار نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا نے فلاں فلاں کی معرفت ان کے دل میں ڈال دی ہے؟ خدا کی قسم ان کی معرفت ان لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ڈالی ہے۔ حدیث نمبر 4 جو ہم اہل بیت میں سے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت فقط وہ بندہ کرتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اور ہم اہل بیت میں سے امام کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ پس جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور ہم اہل بیت میں سے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ گویا اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور گمراہوں والی عبادت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ کون ہے؟ جناب زری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ ہدا کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے امیر المومنین علیہ السلام امام تھے، دوسرا امام حسن علیہ السلام، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام، اور ان کے بعد محمد بن علی باقر علیہ السلام۔ پس جو ان کا انکار کرے، ان میں سے کسی کا انکار کرے، اس نے معرفت خدا کا انکار کیا ہے اور معرفت رسول اللہ کا انکار کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان کے بعد پھر آپ امام ہیں، اور میں نے اس بات کا 3 مرتبہ تکرار کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس مطلب کو تیرے لیے فقط اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اس زمین پر اس کے گواہوں سے قرار پاؤں۔